میرا جسم میری مرضی سے آپ کیا مطلب لیتی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں جا کے، اس کا مطلب یہ ہے باڈیلی رائٹس اینڈ آٹونمی. واٹ اباؤٹ دی مین؟ اگر مردوں کے کوئی خواتین ہراسمنٹ کرے اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ نہ صرف مرد اور خواتین بلکہ خاص طور پہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، ٹرانسجینڈرڈ پرسن، صحیح ہے، وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں. جہاں 5-6 بچے آلریڈی ہیں، اب مزید بچہ پیدا کرنے کی خاتون اہل بھی نہیں ہے، اس کی صحت بھی اجازت دیتی. ابارشنز کون مانگ رہا ہے سب سے زیادہ؟ وہ عورت جس کے 4 بچے ہیں آلریڈی. گورنمنٹ کا تو ہے ہی ہے، لیکن میڈیا کا رول بھی اس میں کوئی اتنا مؤثر نہیں ہے. بالکل مؤثر نہیں ہے. میڈیا ابھی تک ساس بہو کے جھگڑے ہی دکھا رہا ہے. اس قدر نیگیٹو پورٹریل آف ویمن اسینشلائز کر کے رکھ دیا عورتوں کو. عورت کے رائٹس کیا ہیں آپ سمجھتے؟ کیا رائٹس عورت کے ہونے چاہیے؟ کہ آرٹیکل 25 میں 25(3) جو ہے وہ کہتا ہے اسٹیٹ کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے یا کوئی ایسی چیز اس آئین میں اسٹیٹ کو نہیں روکے گی کہ وہ عورتوں اور بچوں کے بہتری کے لیے اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے خصوصی اقدامات لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں میرے ساتھ بہت ہی ایک مشہور شخصیت میں کہوں گا، کیونکہ وہ خواتین کے لیے بہت گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ریلیف دیتی ہیں اگینسٹ ہراسمنٹ. میری مراد ہے ڈاکٹر فوزیہ وقار صاحبہ سے. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور ہمیشہ جب سے بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو کا مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیر حاصل علم رکھتی ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ تو آج کل آپ جو اسے کہتے ہیں خواتین کو پروٹیکشن دیتی ہیں اگینسٹ ہراسمنٹ میں. تو میں پہلے تو آپ سے پوچھوں گا کہ آج کل کیا آپ کی نوعیت ہے، کیا جاب کر رہی ہیں، کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، اویئرنیس بھی تھوڑی سی ہو جائے، پھر ہم بات پہ اوور پاپولیشن پہ بھی آتے ہیں. بالکل جی. بس صاحب، اس وقت میں وفاقی محتسب ہوں جس کا خصوصی مینڈیٹ ہے فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف پرسنز ایٹ دا ورک پلیس، اینڈ سیکنڈلی پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس آف ویمن. 2 اہم بنیادی حقوق ہیں جس کا تعلق میرے خیال سے عورتوں کی معاشی اور معاشرتی امپاورمنٹ دونوں سے جڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل، دا رائٹ ٹو بی فری آف ہراسمنٹ is linked with women's fundamental right for protection of dignity of a person. کیونکہ ایک عورت کو بنیادی حق ہے کہ وہ ایک باوقار طریقے سے کام کر سکے، اور ہراسمنٹ ایک ایسا فینومینن ہے جو اس بنیادی حق کو امپنج کرتا ہے. اور اگر ہراسمنٹ ہوتی ہے تو بہت دفعہ خواتین کام نہیں کر پاتی یا کام چھوڑ دیتی ہیں، جس سے ان کو بہت سیریس اکنامک لاس بھی ہوتا ہے. So these are linked, this right particular to be free of harassment is linked with women's economic and social rights both. Very right. Secondly, just to elaborate, our office as a federal institution, as the federal ombudsperson, also has mandate over protection of property rights. Property rights inherited بھی ہو سکتے ہیں اور created بھی ہو سکتے ہیں. لوگ خود بھی اپنی جائیداد بناتے ہیں. میں کام کرتی ہوں، آپ کے گھر میں بھی خواتین کام کرتی ہوں گی، خود بھی جائیداد بناتے ہیں. بٹ ہمارے معاشرے میں خواتین کی خاص طور پہ موروثی جو جائیداد ہے، یعنی کہ انہیریٹڈ رائٹ، وہ ان کو نہیں ملتا، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دا سوسائٹی از سپوز ٹو گیو دیم. اس میں نہ صرف ہمارے قوانین ہیں بلکہ اسلام بھی بہت کلیئرلی رائٹس دیتا ہے خواتین کو پراپرٹی میں، مگر معاشرہ نہیں دیتا تھا کیونکہ اٹ واز کنوینئنٹ ٹو ڈینائی ویمن دیئر رائٹس. اس رائٹ کی پروٹیکشن کی گارنٹی ریاست دیتی ہے، اور میں ایز آمبڈس پرسن اس کی شکایت نہیں لیتی. یہ تو بہت ماشاءاللہ اچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ناظرین اس انٹرویو کو سن رہے ہوں گے وہ ضرور آپ کی کوئی ہیلپ لائن بھی میڈم ہے جو؟ بالکل جی، ہماری ہیلپ لائن ہے. آئی ووڈ انکریج کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، جو FOSPA FOSPAH، سو فیڈرل ombudsperson فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ. ایز اے میٹر آف فیکٹ ایس کا ہے فیڈرل ombudsperson سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ. بالکل جی، ہیلپ لائن بھی ہے. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس پہ ہیلپ لائن کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور وہ آپ
کو آپ چلا بھی دیجیے گا اپنے پروگرام میں. تو اس میں اینی پرسن جو اسے کہتے ہیں. اچھا میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا کہ اب تو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے نا, آپ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. واٹ اباؤٹ دی مین, اگر مردوں کے کوئی خواتین ہراسمنٹ کرے اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ بالکل جی, مردوں کی ہراسمنٹ خواتین بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں. اچھا, دیر ہیو بین انسٹنسز جب یعنی ایک مرد کی کوئی بھی ہراسمنٹ مرد آپ دوسرا کے اوپر آدمی, کر سکتا ہے, اپلائی کر سکتا ہے. anybody can contact us and not just مرد اور خواتین. اب پرائیویٹ اور آفیشیل کہیں سے بھی ہو. کلیریفیکیشن بہت, نہ صرف مرد اور خواتین بلکہ خاص طور پہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, ٹرانسجینڈرڈ پرسن, صحیح ہے, وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں, چاہے وہ سرکاری ملازمت میں ہوں یا وہ پرائیویٹ ملازمت میں ہوں, چاہے وہ ملازمت صرف 5 لوگوں پہ کی آرگنائزیشن میں ہو, چاہے وہ 5,000 لوگوں کی آرگنائزیشن میں ہو, وہ سب ہمارے پاس آ سکتے. اچھا میڈم, آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور پاپولیشن جو ہے, اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, بہت کچھ کتابوں میں موجود ہے, میٹنگز ہوتی ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہیں, لیکن اوور آل اس سے کہتے ہیں ایک بریک تھرو کوئی نہیں ہو رہا جس سے پتہ لگے گورنمنٹ کی اونرشپ آ رہی ہے. یہ گورنمنٹ کی اونرشپ جو ہے ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی تھی پیش رفت, اس کے بعد پھر وہ مسلسل تعطل کا شکار رہی. کوئی گورنمنٹ آئی, کسی نے اس کو پرائرٹی دی, کسی نے نہیں دی, لیکن جمع خرچ ہوا ہے, کچھ میجر بریک تھرو نہیں ہوئی. یہ ہرڈلز میڈم کیا ہیں, کیوں آخر ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے؟ 50% کی قریب آبادی ہے, ان کے حقوق کا دفاع کرنا ہے, ان کو سہولتیں دینی ہیں, ان کے رائٹس دینے ہیں, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ وائلیٹ ہوتے ہیں. خواہ وہ آنر کلنگ ہوتی ہے, خواہ ایسڈ تھروئنگ ہوتی ہے, کہ جیسے آپ جائیداد سے گاؤں سے محروم کیا جاتا ہے, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. تو کیا ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کیا وہ وقت ہماری زندگی میں آئے گا کہ کہیں گورنمنٹ کی اونرشپ بھی آئے گی اس میں؟ دیکھیے, آئی تھنک پہلی بات تو یہ خوشائند بات ہے کہ گورنمنٹ نے کم سے کم اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا ہے اور اس کی کچھ حد تک سرپرستی کی ہے. 1950 کی دہائی سے فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے. سملرلی ناؤ وی ہیو ڈپارٹمنٹس وچ آر پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹس, جو کہ ڈیل کرتے ہیں ود دا ایشوز آف گروئنگ پاپولیشن ایز ویل ایز ادر جو ان کے مسائل ہوتے ہیں. مگر میرے خیال سے ابھی تک معاشرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ کس طرح ہماری معیشت کے اوپر پڑتا ہے. ایک پہلی بات. مگر اس سے بھی پہلے اگر پیچھے ہٹیں تو بہت اہم ہے سمجھنے کے کہ بڑھتی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے. آبادی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ عورت کی کوئی سے نہیں ہے بچوں کے نمبر پہ, ان کے درمیان وقفے کے اوپر کوئی سے نہیں ہے. عورت کو ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھ کے اور بچے پہ بچے پیدا کرائے جا رہے ہیں. نہ اس کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے, نہ اس کی تعلیم کا خیال رکھا جا رہا ہے. کم عمری میں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کے پاس کوئی نہ تعلیم ہوتی ہے نہ شعور ہوتا ہے کہ بچہ کب پیدا کرنا ہے, کیسے پیدا کرنا ہے, اس کا ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا, ان کی دماغی نشو و نما پہ کیا اثر پڑے گا. وہ خواتین بیچاری جو بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو گئیں یا نہیں بھی بچپن میں شادی ہوئی, تو ان کے انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جتنا مجھے کہا جائے گا میں اتنے ہی بچے پیدا کروں. دیکھیے, تو یہ جو اس کا بنیادی حق ہے, فریڈم آف چوائس جسے کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی امپینج کر رہا ہے. یا ہم پوری دنیا میں جا کے کہتے ہیں جی وی ریئلی بلیو ان باڈیلی رائٹس آف ویمن. باڈیلی رائٹس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے جسم کے اوپر کچھ اختیار ہونا. ضروری نہیں ہے اس کا مطلب, جو بہت کئی دفعہ ہائی جیک ہو جاتا ہے کہ جسم پہ اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہیں کرتی پھریں اسلامی معاشرے میں. اس کا تعلق بالکل اس سے نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک آپ بچہ پیدا کریں تو اس کی نشو و نما کا بھی آپ کے اوپر فرض ہے, اور بہترین طریقے سے اس کے لیے پرووائڈ کرنا آپ پہ فرض ہے. نہ وہ عورت کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس فیصلے میں حصہ ڈال سکے, نہ آدمی کو سمجھ میں آتی ہے کہ میری بنیادی ذمہ داری کیا ہے بچے کے اوپر. اور اگر میں تو کہتی ہوں کہ اگر اس بنیادی ذمہ داری کو سمجھا جائے کہ کس طریقے سے بچے کی, اس کو کیسے ایک اچھا انسان بنانا ہے, کیسے ایک اچھا مسلمان بنانا ہے, کیسے ایک اچھا شہری بنانا ہے, اگر آپ یہ سمجھیں تو میرے خیال سے ہم ایک بچہ بھی نہ پیدا کریں, کیونکہ ہماری کیپیسٹیز لمیٹیڈ ہیں. سو جسٹ ٹو ریپ اپ, ہم بالکل نہیں سمجھ پا رہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک بہت ہی ڈینجرس امپیکٹ ہے ہماری نہ صرف معیشت کے اوپر بلکہ ہماری آدھی آبادی کے اوپر, بلکہ میں تو کہوں گی پوری آبادی کے اوپر, کیونکہ آج کل بچے پالنا کیا آسان کام ہے. تعلیم ہماری اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. موونگ ٹارگٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کے اوپر فائر کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, ٹارگٹ آگے آگے بھاگتا ہے. صحیح ہے.
اچھا میڈم دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ینگ آبادی ہے ہماری جی، اچھا جی ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ جیسے کہتے ہیں، ہم ایسے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی ایگزیکٹ ہے، جب بھی کوئی آج سے 5 سال پہلے بھی 2.5-3 کروڑ کہتا ہے، آج بھی وہی کہتے ہیں آگے اسکول سے باہر بچے، اس میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں. تو آپ نے جو بات کی ہے اس میں ابھی اپنے ہیلتھ کی بات کی، اکانومک جو فریڈم ہے خاتون کو ملتی ہے اس کی بات بھی کی، ایجوکیشن کی بات کی. عورت کے رائٹس کیا ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ کیا رائٹس عورت کے ہونے چاہیے؟ ایز اے آپ بھی خاتون ہیں تو کیا رائٹس سمجھتی ہیں جو خاتون کو ہونے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی خواتین کو یا مردوں کو حق کدھر سے آتا ہے؟ آئین سے آتا ہے ہمارا، اور آئین جو ہے وہ اسلام کی پیروی کرتا ہے. آرٹیکل 25 آپ نکالیے، وہ کہتا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنز ہوگی، وہ سٹیزن کی بات کرتا ہے وداؤٹ ڈسٹنکشن آف جینڈر، نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر یا سیکس، جو بھی آپ اس کو کہیں. مرد عورت کی بنیاد پہ تفریق نہیں کر سکتے، رنگ کی بنیاد پہ تفریق نہیں کر سکتے، مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہیں کر سکتے، ابیلٹی ڈسیبلٹی یا اینی ادر ڈسٹنکشنز. تو وہ تو رائٹ ہمیں، میرے خیال سے میں کہتی ہوں سارے رائٹس کے اوپر وہ بنیادی جو برابری کا حق ہے آرٹیکل جو 25 دیتا ہے وہ دے دیتا ہے. آگے آرٹیکل 25 میں 25(3) جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے یا کوئی ایسی چیز اس آئین میں اسٹیٹ کو نہیں روکے گی کہ وہ عورتوں اور بچوں کے بہتری کے لیے اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے خصوصی اقدامات لے. تو وہ ہے. مگر جو آپ کا سوال ہے جو آبادی سے جڑا ہوا ہے، دا رائٹ ٹو ہیلتھ، دا رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ 2 بنیادی اگر ہم حقوق لے لیں تو بہت سارے بچے ہونا اور اس فیصلہ سازی میں نہ کوئی سے نہ ہونا، آپ کی بچی کی، آپ کی عورت کی، اور معاشی خود مختاری بھی، معاشی خود مختاری بھی ہے. اگر میں کہتی ہوں یہ چلیں ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے نا ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس کی تعلیم کو امپینج کرتا ہے. کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جن خاندانوں میں زیادہ بچے ہیں وہ بچی کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہے. یہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ اس پہ کام کرتے ہیں. دیہاتوں میں تو 14 سال 15 سال کی بچی بیاہ دی جاتی ہے. پھر اگر وہ بغیر وقفے کے بچہ عورت پیدا کرتی ہے تو اس کی صحت پہ ایک سیریس اثر پڑتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی تھی فسٹولا کے اوپر. ایک اس قدر مشکل اور گھناؤنی بیماری ہے جسے میں کہوں گی کہ ایک عورت کو وہ ایک کوڑ زدہ انسان کے برابر لا کے کھڑا کر دیتا ہے. سب لوگ اس کو علیحدہ کمرے میں یا علیحدہ جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. کئی دفعہ درختوں کے نیچے بھیڑ بکریوں کی طرح عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ ان سے کانسٹنٹلی پیشاب رستا رہتا ہے، اور وہ عورتیں جو ہیں وہ بیچاری اپنے آپ کو کلین بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ بچپن میں ان کی چائلڈ برتھ ہوئی اور باڈی کے اندر ہول بن گیا جس سے کانسٹنٹلی رس رہا ہوتا ہے. اور وہ ایک چھوٹی سی بات سے امینڈ ہو سکتا ہے یا کریکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ بچی کا جسم پکنے دیں. جب وہ قابل ہو جائے بچہ پیدا کرنے کے جو آرگنز جو اس کے ہیں وہ اس کی باڈی از اسٹرانگ انف ٹو ٹیک ٹو گیو برتھ، سو اس کا ہیلتھ رائٹ بڑی ٹو ہیلتھ ہارفک آپ نے بات کہی ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ظلم ہے. رائٹ ٹو ہیلتھ اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیشن آر ڈائریکٹلی امپیکٹڈ بائی دیٹ، اینڈ دا رائٹ ٹو اکنامک امپاورمنٹ. دیکھیں نا، دا رائٹ ٹو ورک اینڈ دا رائٹ ٹو ورک ود ڈگنیٹی، یہ ہمارے اگین ہمارے قانون کے اندر اور ہمارے آئین میں ہے. مگر وہ جو جس کا آرٹیکل 34 کہتا ہے کہ عورت کو قومی دھارے میں بھرپور شمولیت اس کا بنیادی حق ہے یا حق دلانا اسٹیٹ کا کام ہے. وہ ایک عورت بچے پہ بچہ ہی پیدا کرتی رہے گی تو کون سے دھارے میں وہ شمولیت کرے گی یا شامل؟ اب دیکھیں میڈم، ہمارے یہاں دیکھیں نا، میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ورلڈ جینڈر گیپ ہے نا 22 کی رپورٹ میں، میں دیکھ رہا تھا 145 جو ہماری پوزیشن ہے آؤٹ آف دی 154 کنٹریز ریگارڈنگ دی اکنامک امپاورمنٹ یا اکنامک اٹینمنٹ. پھر ہماری جو ہیلتھ کی پہ آتا ہے وہ 143 آتا ہے نمبر اس کا آؤٹ آف 154، اور ایجوکیشن میں 135 ہے ہمارے یہاں. اب یہ جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہماری پرائرٹیز ٹورڈز وومن، کہ ان کی جو جی ڈی پی جو ہماری پہ ایلوکیشن آف دی ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے وہ بہت کم ہے. تو اب لیٹس ہوپ کہ بہت اس کے اوپر منترا تو چل رہا ہے کہ جی بڑھنی چاہیے. تو اب یہ بجٹ میں کیا کریں آپ کے خیال میں؟ نہیں 4% یا 5% اس کو دیکھیے، وسائل تو بہت لازمی ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے اس پہ وسائل خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ایشو ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ یا ریسورس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ تو بڑھانا ہی پڑے گا نا، اس کے بغیر کوئی طریقہ کار نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ایک اپروچ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ اس ایشو کو باقی ایشوز کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جب تک آپ اس کو اکنامک بیکورڈنس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جب تک آپ اس کو
ہیلتھ ایشوز کے ساتھ اور ایجوکیشن ایشوز کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. وہ انٹرسیکشنل اپروچ کی بڑی سخت ضرورت ہے اور کوآرڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم ابھی تک سائلوز میں گھسے ہوئے ہیں, ہم ابھی تک بالکل ایک سیگریگیٹڈ اپروچ لیتے ہیں. اب ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, پہلے بھی تھی خیر مگر اب تو بہت زیادہ. تو جب تک ہم ایک انٹیگریٹڈ اپروچ نہیں اڈاپٹ کرتے, یعنی کہ اسکولوں میں پڑھایا جائے کہ جی بڑھتی آبادی کا امپیکٹ ملک کے اوپر اور انسان کے اوپر کیا ہے, اور اس کو فعال طریقے سے کیسے آپ اس کو اسلام کی سوشل اسٹڈیز میں کر لیں, اردو میں کر لیں, سب میں کر دیں آپ. پھر سملرلی جو آپ ہیلتھ کی اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کے ساتھ پاپولیشن اور اس کے جو مسائل ہیں, وسائل اور مسائل دونوں, وہ آپ یو میک اٹ این انٹیگرل پارٹ آف یور ہیلتھ اسٹریٹجی. پاپولیشن کو علیحدہ سے بے شک آپ نہ لیں, یہاں پہ کچھ تھا کہ پاپولیشن اور ہیلتھ کو جوڑنے کی بھی بات ہوئی تھی, آپ کریں تاکہ دونوں مل کے اپنے جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو بلکہ بڑھا کے کلیکٹیولی جائیں, نہ کہ آپ سرکاری افسروں پہ یہاں بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں وہاں بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں. یہ اوور پاپولیشن تو ویسے بھی کراس کٹنگ اس کے وہ ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی تھی کہ ایجوکیشن ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے, اگر بچیوں کو لڑکیوں کو دی جائے تو اس سے بھی جو ہے نا ہماری اوور پاپولیشن میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک بچی دیہات میں 14-15 سال کی ہوتی شادی کر لیتے ہیں, ایک بچی ماسٹرز کرتی ہے شہر میں یا کسی ایجوکیٹڈ فیملی کی ہے, تو اس تک پہنچتے پہنچتے وہ لڑکی 6-7 سال میں 5 بچوں کی ماں بن جاتی ہے, وہ خود بچی ہوتی ہے, بچہ گود میں لیا ہوتا ہے. اچھا میڈم, اس کو ایک چیزیں جو آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ جو ہم نے اوور پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں, جیسے ہمارے کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے CPR ہمارا جو بہت ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ پڑا ہوا ہے, ہماری PGR گروتھ 2.5 ہمارے پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اگر آپ بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, مالدیپ, سری لنکا, چائنا سب کو لیں, سب سے زیادہ ہے ہمارے یہاں. پھر ہمارے یہاں جو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو ایجوکیشن کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا آگے. اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو خواتین کو انمیٹ نیڈس, اگین انمیٹ نیڈس از ویری امپورٹنٹ, کہ خواتین چاہتی ہیں, انوانٹیڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں آ کے, وہ بچے نہیں چاہتی, بچے ہو جاتی ہیں آ کے. اب ان کو اویئرنیس کے لیے ایران میں تو یہ ہوا تھا کہ ایران میں تو انہوں نے کاؤنسلنگ کی تھی باقاعدہ. چائنا میں تو ہوا کہ جی چائنا میں یہ تھا کہ ڈنڈا مارو, نے کہا جی جو نہیں بچہ پیدا کرے گا اسے مار دیں گے, اندر کر دیں گے, یہ کر دیں گے, سزائیں تھی. ایران از دی اونلی ایگزامپل. آئی ریممبر جو کانفرنس ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی ہم یہاں کپلز کو بلاتے ہیں بیفور میرج اور ان کو بتاتے ہیں کہ شادی کے کیا لوازمات ہیں, کس طرح آپ نے آگے لائف کو لے کے چلنا ہے. کہتے ہیں دیٹ واز اے ریپڈ ڈراسٹک ڈکلائن ان دی PGR بیکاز آف دیٹ ٹریننگ. ہمارے یہاں کوئی مشکل کام ہے, آپ اگر کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے کہ جی آ جائیں, آپ ہال چاہیے آپ کو, پہلے طرح میڈم کے پاس جائیں, یہ صاحب ہوں گے جو 2 دن وہاں جا کے وہ آپ کو ان کو بریف کریں, سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, پھر ان کو ہال دیں. کیا مشکل کام ہے ایسی چیزیں؟ میرے خیال سے اگر ہم مثال لینا چاہیں تو بہترین مثال ریجن میں سے آپ کی بنگلہ دیش سے آتی ہے. بنگلہ دیش جو آپ کے ساتھ ہی تھے, وطن سے نکلا ہے, ہمارے وطن سے نکلا ہے, اور آج ہمارے سے GDP میں کتنا آگے نکلا ہوا ہے. ہماری جو اس وقت 2023 کی رپورٹ آئی ہے, جو آپ نے گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کی بات کی ہے, پاکستان از 143 آؤٹ آف 146 کنٹریز, یا 146 کنٹریز, وہ کچھ انہوں نے آگے پیچھے کی ہیں, وہ شاید پہلے کچھ اور ہوگا. 142 آؤٹ آف 146 کنٹری. اور ہمارے سے نیچے کون ہے؟ انگولا, چیڈ, افغانستان. آپ سوچیے بنگلہ دیش اس کے برعکس نیچے آیا ہے اور 59th پوزیشن پہ ہے. آپ سوچیں کہاں 142 اور کہاں 59, 59. دیکھ لیں آپ, وہ کھڑا ہوا ہے اس وقت اسکینڈینیوین کنٹریز کے آس پاس کہیں, اور اس میں یہ اس پہ باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے. One of the reasons why Bangladesh has grown, why Bangladesh کی economy has grown is کیونکہ ان کی جو policies on their women ہیں نا وہ بہت ہیں اور فعال ہیں, اور آج بنگلہ دیش ریپلیسمنٹ ریٹ پہ کھڑا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں 2 لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں خالی, ہمارے 2 لوگوں کے 3.4 بچے آن ایوریج ہو رہے ہیں. اس سے آپ چلے جائیں کچھ علاقوں میں تو 17 بچے میں نے خود دیکھے. جی ہاں, جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ سوچیں تو کتنا اثر پڑتا ہے آپ کا خواتین کے اوپر اچھی پالیسیز ہونے کا, ان میں انویسٹمنٹ کرنے کا. ان کا جو تعلیمی شرح یونیورسٹیوں میں ہمارے سے ڈبل لڑکیاں, حالانکہ ہم کہتے ہیں یونیورسٹیوں میں بڑی بچیاں جا رہی ہیں, ڈبل بنگلہ دیش میں جا رہی ہیں. لٹریسی ریٹ ان کا ہمارے سے بہت آگے ہے, خواتین کی امپلائمنٹ میں شمولیت بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں نتیجہ کیا نکلا ہے, وہ ریپلیسمنٹ ریٹ پہ ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ. اچھا میڈم, یہ جو میں نے آپ سے بھی بات کی تھی,
جو طریقے ہیں مثلاً جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں این جی اوز کے ذریعے یا گورنمنٹ اپنا جی ڈی پی جو ہیلتھ ٹو جی ڈی پی بڑھاتی ہے یا پاپولیشن میں زیادہ فنڈز ایلوکیٹ کرتی ہے تو کنٹراسیپٹیو پلز ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ کو جو ہمارے جو کنٹراسیپٹیوز بھی دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو انجیکٹیبلز ہوتے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو جہاں 5-6 بچے آلریڈی ہیں, اب مزید بچہ پیدا کرنے کی خاتون اہل بھی نہیں ہے, اس کی صحت بھی اجازت دیتی. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب سروے جب ریسرچ ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ ابارشنس کون مانگ رہا ہے سب سے زیادہ؟ وہ عورت جس کے 4 بچے ہیں آلریڈی. نارملی ہمارے ملک میں ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی ابارشن کراتی ہیں ان میرڈ لڑکیاں جو خدا نخواستہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں. ناٹ ایٹ آل. ریسرچ ٹیلز یو ابارشن وہ 4 بچوں والی کرانا چاہ رہی ہے خاوند کی مرضی کے ساتھ مل کے, کیونکہ وہ کہاں سے اتنے منہ پالیں. تو آپ کا نا جو آپ نے میرے سے پہلے بھی سوال کیا تھا, شاید میں ڈائیگریس کر گئی ہوں, اس کی 2 سائڈوں پہ کام ہونا ہے. ایک ڈیمانڈ سائڈ پہ کام ہونا ہے کہ لوگ خود مانگیں کانٹرسیپشن, اور اس کے لیے ان کی ذہنیت کے اوپر اور سوشل چینج بہت ضروری ہے. وہ جو کاؤنسلنگ کی بات آپ نے ایران میں کی, وہ جو چینج کی بات ہم ایجوکیشن میں لے کے آ رہے ہیں, وہ جو مائنڈ سیٹ چینج ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ڈیمانڈ سائڈ پہ وہ کام کرنا ہے, وہ خود ہی آپ کی پاپولیشن, مگر اس کے ساتھ ساتھ سپلائی سائڈ کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے. یعنی کہ کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ, یعنی کہ کتنے لوگ کانٹرسیپشن استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ان میٹ نیڈ, یعنی کہ کتنے لوگ کانٹرسیپشن کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کانٹرسیپشن اویلیبل نہیں ہے, ان میٹ نیڈ ہے. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ میاں بیوی دونوں راضی ہیں مگر کانٹرسیپشن اویلیبل نہیں ہے. تو اگر آپ وہ آن سپلائی سائڈ وہ امپروو کریں, ادارے بہتر کریں, اسٹگما فری کریں, ان کو سینسٹیو ادارے بیسک بنائیں, ہیلتھ یونٹ میڈم کام نہیں کر پی رہے, ایچ یو میں کام کریں, وہ آپ ان کو افیکٹو بنائیں, اسٹرانگ کریں, اسٹرانگ کریں, آگے اس کو دیہاتوں میں ذرا جائیں, سا گاؤں change- میں جائیں. بالکل. اور خاص طور پہ ایسے غریب لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, سرجری افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو سرجری کریں, ان کی کریں, بالکل مرد چاہے مرد کی کریں, عورت چاہے عورت کی کریں, تاکہ کم از کم یہ تو وہ ٹولس ہیں جس سے کہ اوور پاپولیشن کو دیکھیے کنٹرول کر کوئی سکتے ہیں. مشکل نہیں ہے. بنگلہ دیش نے کر کے دکھایا ہے ہمیں, ان کی آبادی کی جو بڑھنے کی شرح تھی ہمارے سے زیادہ تھی. آج آپ دیکھیں کدھر پہنچے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے تمام انڈیکیٹرز بہتر ہوتے جب ہمارے سے علیحدہ ہوئے تو ان کی پاپولیشن زیادہ تھی, وہی تو میں کہہ رہی ہوں, آج وہ ہمارے سے کم ہو گئے ہیں. کم ہو کہ گئے. مطلب ہمارے یہاں وہی چیزیں ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہمارے یہاں پرابلم رہتا ہے آگے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک خواتین کا پرسیپشن ہے جس کے بارے میں مرد حضرات, میں تو کہتا ہوں, میں نے تو مجھے یاد ہے جن کا بھی ذکر رہتا ہے, UNFPA کی کنٹری ہیڈ جن کا نام ادھر نفیس صادق صاحب, مجھے موقع ملا تھا ان کی تقریر سننے کا. انہوں نے کہا تھا کہ مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ ایک تعصب رکھتا ہے, ایک یونیورسل اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کے بھی ہسبینڈ ہوں گے, میری بھی وائف ہے. مطلب میں نے کل بیگم کو کہا, میں نے کہا ذرا وہ چیز, یہ تمہاری ٹائی کے ساتھ یہ چیز لگی, میں نے کہا وہ ذرا سیزر لے آؤ ذرا کے. مجھے دیکھ کہتی یہ کیا کہا تھا میں نے, میں نے کہا پھر میں لے آتا ہوں جا کے. کہتے نہیں پیار سے کہو مجھے. تو بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کا رشتہ ایک پیار کا رشتہ ہے, لیکن اس رشتے کو مضبوط اور اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمارے یہاں سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے, رول آف سوشل میڈیا. آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈرامہ تھا بڑا مشہور چلتا تھا جس میں اوور پاپولیشن کی بات کی تھی, مجھے بھول گیا نام اس کا, ویری سے پاپولر ڈرامہ تھا. تو وہ کوئی ڈرامے ہمارے ٹی وی پر نہیں آ رہے. مجھے یاد ہے ایک پونم مترجی تھی یہاں کی, انڈیا کی فیملی ایسوسیشن پاکستان انڈیا کی ہیڈ تھی وہ. جب میں نے کانفرنس کی تو میں نے ان کو فون کیا یہاں سے, میں نے کہا آپ آ رہی ہیں؟ کہتے آئی ووڈ لو ٹو کم. تو عبد الباسط صاحب تھے وہاں ہمارے جو امبیسڈر تھے, میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ان کو ویزے کی فیسلٹیز کر دیں آ کے. تو گزر گیا ٹائم, میں نے کہا میڈم آپ کا پتہ نہیں لگا, آپ نے بتایا کہ ہمیں مودی صاحب نے نہیں آنے دیا. مودی صاحب نے, یہ 14 کی بات ہے میڈم, انہوں نے یعنی ہمارا جو ایک ایکسچینج آف کلچرل ریلیشن شپ ہے یا ہیلتھ کا ایکسچینج ہے یا دوسری چیزوں کا ہے, پابندی لگائی تھی انہیں آ کے. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, انہوں نے کہا ہم نے باسط 5-5 7-7 منٹ کے کلپس بنائے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹوریز, شارٹ اسٹوریز, آپ چائے کا کپ پئیں دیکھ لیں آ کے. تو میں آپ کو ساری وہ فری دے دوں گی, اور ان کی ایک سائٹی میں عورت کچھ بھی کر سکتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ایسے انوویٹو چینجز کیوں نہیں آتے کہ سوشل, آپ نہیں دیکھتی کہ میڈیا کا رول بھی اس میں, گورنمنٹ کا تو ہے ہی ہے لیکن میڈیا کا رول بھی اس میں کوئی اتنا مؤثر نہیں ہے. بالکل مؤثر نہیں ہے. میڈیا ابھی تک ساس بہو کے جھگڑے ہی دکھا رہا ہے. اب تو دوسری عورت کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے. ایک بے بس لاچار پہلی بیوی ہوتی ہے, اس کو تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں, ایک کوئی امپاورڈ سی دوسری عورت ہے. اس قدر نیگیٹو پورٹریل آف ویمن اسینشلائز کر کے رکھ دیا عورتوں کو 3 کرداروں میں. ایک وہ بے بس عورت ہے,
ایک وہ ولن عورت ہے اور ایک ساس ہے. ان تین کرداروں کے درمیان میں ہم چل رہے ہیں, چکر لگائی جا رہے ہیں. وہ عورت جو کل نائلہ راجہ, ایک ایجوکیشن ایمرجنسی پرائم منسٹر صاحب نے ڈکلیئر کی ہے, تو اس میں نائلہ راجہ ایک کو پیما ہے. دیٹ ماؤنٹینئر ہیز she has been on all the top 8 peaks in the world. سیکنڈ ٹائم کی اس نے, ایک پہلے بھی کی ہے. بالکل. تو اس کا پیغام یہی تھا کہ میری جو پرفارمنس ہے یا جو میری اچیومنٹس ہیں اس میں میری تعلیم کا اور اپرچونیٹیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور وہ تعلیم اور اپرچونیٹی ہم سبھی اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیں گے میرے خیال سے. آئی تھنک اگر یہ جو بات ہے نا, وہ آپ نے ڈاکٹر نفیس صادق کی بات کی کہ جو میل بائس ہے, میں تو کہتی ہوں میل پریولیج ہے, کیونکہ مجھے بھی اگر کوئی یہ پریولیج دینا کہ تم جو فیصلے کرو گی وہ سب چپ کر کے مانیں گے, تو مجھے بھی بڑا اچھا لگے گا. شاید میں وہ پریولیج نہیں دینا چاہوں گی. لوگ تو کہتے ہیں کہ پہلے مرد کی امپاورمنٹ کرو پھر ہی عورت کی آٹومیٹکلی ہو سکے. سو اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ آئی واز کمنگ ٹو, کہ یہ آپ کو عورت کو تو باشعور بنانا ہے مگر مرد کو بھی باشعور بنانا ہے. کیونکہ مجھے باقیوں کا نہیں پتہ, میرا گھر ایک ایسن طریقے سے تب چلتا ہے جب میں بھی کام کرتی ہوں, میرے میاں بھی کام کرتے ہیں, میرا بیٹا بھی کام کرتا ہے اور میری بہو بھی کام کرتی ہے, اور یہ فیکٹ ہے. ہم چاروں کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک ایوریج لائف سٹائل ہے. اور ایک پڑھی لکھی, ایک ذمہ دار, خود مختار ماں اپنے بچوں کی پرورش بھی اچھی کرتی ہے. بالکل اچھی کرتی ہے جی, بالکل اچھی کرتی ہے. یہ تو اب میرے خیال سے اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو آبادی کو, بڑھتی آبادی کو کنٹرول بھی نہیں, اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مرد اور عورت دونوں میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ذہنیت چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ریاست کو اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے. لاسٹ کویسچن میڈم وہ یہ تھا کہ ایک ہمارے یہاں بڑی بحث چلی تھی, آج بھی چلتی ہے, جب عورتوں کا عالمی دن آتا ہے تو فوری طور پہ جو میرا جسم میری, اور وہ اس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. بڑے بڑے کالم نگار بھی, بڑے بڑے جو ٹی وی کی رائٹرز بھی ہیں, وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ہو جاتا ہے جی کہ اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا, کچھ کہتے ہیں ہونے دیا جائے گا. یہ آپ میرا جسم میری مرضی سے آپ کیا مطلب لیتی؟ پہلے تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں کہ عورتوں کا عالمی دن آ رہا تھا 2 سال پہلے کی بات ہے, 2022 کی بات ہے. مجھے ایک رینڈم کال آئی, اس نے کہا کہ آپ فوزیہ وقار بول رہی ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہی ہوں. آپ عورتوں کے حقوق پہ کام کرتی ہیں؟ میں نے کہا جی کرتی ہوں. وہ آدمی کہنے لگے جو دوسری سائڈ پہ تھے کہ میں نے ایک پیمفلٹ سا بنایا ہے, تو آپ وہ 8 مارچ کو میری طرف سے تقسیم کر دیجیے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کس سلسلے میں ہے؟ وہ صاحب ملتان سے شاید کال کر رہے تھے. میں نے کہا جی کس سلسلے میں ہے, وہ کو تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتا دیں. تو انہوں نے کہا جی یہ جو سارا ڈرامہ بنا ہوا ہے نا, میرا جسم میری مرضی, اس کے خلاف میں نے لکھا. تو میں نے کہا آپ کا میرے بارے میں بہت ہی کوئی برا ہوگا, پرسپیکٹیو ہوگا, جو آپ کا خیال ہے کہ میں تقسیم کروں گی. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ مائی جاب ویل, بٹ اینی وے. سو آئی سیڈ کہ آپ کو اس سے پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں نا جی, یہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. تو میں نے کہا جی پھر کس کی مرضی ہونی چاہیے ان کے جسم کے اوپر؟ آپ کی مرضی ہونی چاہیے. اب وہ سٹ پٹا گئے, انہوں نے کہا نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے یہ وہ, بٹ ہی ڈنٹ ہیو این آنسر. سو دا پوائنٹ از میرا جسم میری مرضی کا, جس طرح میں نے پہلے ہی کہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں جا کے. اس کا مطلب یہ ہے باڈیلی رائٹس اینڈ آٹونمی, اپنے جسم کے بارے میں فیصلہ کرنا. میں نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, میں نے کتنے وقفے سے کرنے ہیں, میرے جسم کے اوپر اس کا کیا اثر انداز کیسے ہو رہا ہے. اس میرے نزدیک میرا جسم مرضی میری مرضی. میں نے نہیں 12 سال کی عمر میں شادی کرنی. دیٹ از مائی باڈیلی رائٹ اینڈ باڈیلی آٹونمی. ویری رائٹ, بڑا اچھا, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ فوزیہ وقار صاحبہ. آپ ہمیشہ سے جب بھی آتی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. یہ تھی فوزیہ وقار صاحبہ جو گفتگو آج ہم نے کی ہے. اب اس کا لب لباب یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کہا کہ آخر میں آ کے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, پڑھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی سے جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب شاید اس کا تعلق کسی اوریانی سے ہے, فحاشی سے ہے, عورت اپنے آپ کو انڈریس کرے گی, قطعاً نہیں ایسا. بہت پرٹیننٹلی انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو یہ اختیار ضرور دیں کہ وہ ایک مشین نہیں ہے بچے پیدا کرنے والی. اس کو حق دیا جائے کہ وہ کتنے بچے پیدا کر سکتی ہے. اپنی صحت کا بھی اسے خیال کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خود مختاری ہونی چاہیے ایجوکیشن کی, کہ ہاں وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ خود مختاری بھی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں جاب بھی کر سکتی ہے, کیونکہ اگر وہ جاب کرے گی
تو اس کے ساتھ وہ یقیناً خود مختار ہوگی اور وہ پڑھی لکھی ذمہ دار خاتون ہوگی اور بچوں کی بہتر پرورش کر سکے گی. اسی میسج کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.